تو یہ بات ہے، مشقت اٹھانے میں بڑا اجر ہے، تکلیف اٹھانے سے اجر بڑھ جاتا ہے، یہ بتانا ہے۔ اور ایک جگہ جو میں نے خطبے میں حدیث مبارکہ پڑھی ہے، حدیث مبارک پڑھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص موقع پر فرمایا۔ ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے موقع پر تھے، اور حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ اس وقت ساروں نے حج تمتع کیا۔ حج تمتع کہتے ہیں جاتے ہی عمرہ کریں گے، پھر اسی عمرے کے بعد حج کریں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عمرہ نہیں کیا تھا، حج سے فارغ ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بڑا غم تھا کہ اتنے دور آئے ہیں، حج تو ہوا ہے، عمرہ نہیں ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان چہرے کے اثرات کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جائیں عمرہ کر کر آئیں۔ کسی وجہ سے عمرہ نہیں کیا تھا، عذر تھا، پھر وہ عذر زائل ہو گیا تھا، تو پھر ان کے بھائی ابوبکر ابن عبد الرحمن ابن ابوبکر کے ساتھ بھیج کر مسجد عائشہ سے جو ہے عمرہ کروایا۔ تو پھر جب وہ آئی تھکی ہوئی تھی اور خرچ بھی بڑا ہوا تھا جانا آنا، تو اسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، یا عائشہ ان لک من الاجر علی قدر نسبک و نفقتک۔ عائشہ تمہارا اجر بڑھ جاتا ہے تمہارے تھکان کے بڑھ جانے کی وجہ سے عبادت میں، تمہارے خرچ کے بڑھ جانے کی وجہ سے عبادت میں۔ اگر کسی عبادت میں خرچہ بڑھ جاتا ہے، کسی عبادت میں تھکان بڑھ جاتی ہے، کسی عبادت میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کسی عبادت میں تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، کسی عبادت میں صبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس میں اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ ان لک من الاجر علی قدر نسبک و نفقتک۔ جتنی تھکان ہوگی اتنا اجر زیادہ ہوگا، جتنا خرچہ ہوگا اتنا اجر زیادہ ہوگا، جتنی پیاس ہوگی اتنا اجر زیادہ ہوگا، جتنی بھوک ہوگی اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ آج لوگ بھوک کو نہ برداشت کرنے کی وجہ سے، پیاس کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے، کام کاج کی تھکان کی وجہ سے آج یہ عذر بتا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، رمضان مبارک جیسے موقع پر ہم آپ جو ہے ہوٹلوں میں لوگوں کو، مسلمانوں کو کھاتے پیتے دیکھتے ہیں، عورتوں کو بلا عذر جو ہے راستوں میں کھاتے پیتے دیکھتے ہیں۔ کتنی شرم اور بے حیائی کی بات ہے کہ آج یہ منظر دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ مہینہ ہر کوئی جانتا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، یہ غیر بھی جانتا ہے۔ اس کے باوجود آج مسلمان ہوٹلوں میں دن میں نظر آتے ہیں، اپنے چہرے پر داڑھی رکھ کر، اپنے سر پر ٹوپی رکھ کر اسلامی لباس میں نظر آتے ہیں، کھاتے پیتے نظر آتے ہیں۔ کتنی بے حیائی اور بے شرمی کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ایسے مسلمان نظر آتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اجر و ثواب میں یہ مہینہ آیا ہے رحمتوں کو لے کر، برکتوں کو لے کر، رزق کی کشادگی کو لے کر، اللہ کی طرف سے مغفرت کو لے کر، اللہ کی طرف سے عنایات کو لے کر، نوازشوں کو لے کر، بخشش کو لے کر آیا ہے، جس میں اگر کسی کو تھوڑی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، اگر کسی کو کوئی جو ہے صبر کرنا پڑتا ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اتنی بشارتیں قرآن و حدیث میں بڑی بڑی ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ اجر دوہرا دیا جائے گا، اجر بڑھا کر دیا جائے گا۔ اس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کو جو فرض کے قائم مقام قرار دیا، اور فرض کو 70 نوافل کے برابر جو ہے 70 فرائض کے برابر اس کا اجر و ثواب بڑھا کر بتایا گیا۔ پھر بھی ہم ایسے مہینے میں اجر کو لوٹنے سے محروم رہ جائیں، ایسے مہینے میں ثواب حاصل کرنے سے پیچھے رہ جائیں، یہ ہماری بدبختی ہے، ہمارے لیے محرومی ہے اور ہمارے لیے بدنصیبی ہے کہ ایسا مہینہ بھی ہمارے لیے اثر انداز نہ ہو، ایسا مہینہ بھی ہمارے لیے مؤثر نہ ہو۔ بتائیں اب پھر کب ہم اس اجر کو حاصل کرنے والے ہوں گے، کب ہمارے اندر اجر پانے کی حرص ہوگی؟
کب ہمارے اندر جو ایک کوشش ہوگی دین کے لیے قربانیاں ہمارے اندر کب آئیں گی؟ کبھی نہیں آ پائیں گی۔ اگر ایسے موقع بھی ہم ہاتھ سے جانے دیں گے تو کبھی ہمارے لیے اور کوئی اچھا موقع آنے والا نہیں ہے۔ یہ موقع تو پورا کا پورا ماحول بنا ہوا ہے، جس میں روزہ رکھنے کا ماحول ہے، جس میں نمازیں پڑھنے کا ماحول ہے، جس میں سچ بولنے کا ماحول ہے، اور جس میں رات میں نفل عبادات کا ماحول ہے۔ اس سے اچھا ماحول اور کب ملنے والا ہے؟ نہ قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہیں، نہ قرآن سننے کے لیے تیار ہیں، نہ قرآن سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ روزہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی حیا اور شرم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ روزے میں علی الاعلان کھاتے پھرتے ہیں۔ وہ لوگ جو عید منانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لوگ جو عید کی جو تیاریاں کر رہے ہیں ابھی سے، وہ لوگ جو عید کے خریداری میں لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ بتائیں کس بات کی وہ عید منائیں گے؟ وہ کس لیے عید منائیں گے؟ روزہ نہیں ہے، عبادتیں نہیں ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، تراویح نہیں ہے، ایسے وقت میں خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہیں، اور معمولی سی نیند کی وجہ سے تراویح کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، معمولی سی تھکان کی وجہ سے جو ہے سو کر وقت کو ضائع کر دیا جا رہا ہے، معمولی سی تکلیف برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے روزہ چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص، ایک حدیث مبارک ہے جس میں 3 لوگوں کی بات بتائی گئی ہے، اللہ کرے آپ کو بات سمجھ میں آئے، کہ وہ شخص جو پہلے اہل کتاب تھا پھر اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔